for the purpose of identification of objectives purposes to be included in the curriculum and studying the learner for this purpose. Now let's take an example and see how we will follow this process of investigation, یا ہم کس طرح سے ریسرچ کریں گے اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم کون سی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہوگا. فرض کریں ایک ایلیمنٹری اسکول ہے جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاسبل آسپیکٹس یا کون کون سے فیکٹرز ہیں لائف کے جو ہمارے بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہیلتھ کا ایشو ہے، سوشل ریلیشن شپس ہیں یعنی گھر میں اور فیملی میں تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان تعلقات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، سوشیو سیوک ریلیشن شپس کیا ہیں، سیوک لائف کیا ہے یعنی ہمارے کیا قوانین ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ایز اے شہری اور بچوں کے طور پر. اسکول میں کس طرح سے ہم اس سیوک لائف کو دیکھتے ہیں اور کمیونٹی میں سیوک لائف کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. آکوپیشنل لائف کیا ہے، کس قسم کے پیشے ہمارے معاشرے میں ہیں جہاں پر آپ کا اسکول ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کمیونٹی میں ہے جہاں سے یہ اسکول اور اس کے بچے تعلق رکھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی میں بچے اسی کمیونٹی کے عموماً آتے ہیں اور وہاں پر ہونے والے پروفیشنز اور کوئی بھی پیشے اس لائف کو جو بچے اسکول میں گزارتے ہیں بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا آکوپیشنل لائف کس طرح کی ہے، اس اسکول میں بچوں کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اور اس کمیونٹی میں کس قسم کے پیشے پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے ریکریشنل لائف کیا ہے، بچوں کے کھیل کود کا کیا سامان ہے اور کس قسم کی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. اگر یہ اسکول ہے تو وہاں پر کس قسم کی فیسلٹیز ہیں اور کمیونٹی میں یا معاشرے میں کس طرح سے ان فیسلٹیز کو مہیا کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو بچوں کی لائف کو امپیکٹ کرتی ہیں جب ہم اس کو ایک یوزفل شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہوگا کہ صرف یہی آسپیکٹس آف لائف اہم نہیں ہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور جن کو ہم شامل کر سکتے ہیں جب ہم کریکولم کے لیے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنے لرنرز کو ایز اے بیس استعمال کرتے ہیں. یہاں پر یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں اسکول ٹو اسکول ویری کریں گی، گو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسلی تمام بچوں کے ساتھ لنک کرتی ہیں. لیکن جتنی چیزیں ہم نے یہاں پر گروپ کی ہوئی ہیں یہ تمام بچوں کو کسی نہ کسی طور پر اثر انداز بھی کرتی ہیں اور کسی بھی ینگسٹر کی لائف کو اگر ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور فراہم کر دیتی ہیں. پروسیس آف انویسٹیگیشن کس طرح سے ہوگا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس اور بچے جن کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا پریکٹسز ہیں، وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں انوالوڈ ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ملتے ہوئے کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کس قسم کی کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں اور کس قسم کی سرگرمیاں ان کو پسند ہیں. یہ پریکٹسز کھیل کے علاوہ کھانے کی بھی ہو سکتی ہیں اور رہن سہن کی بھی ہو سکتی ہیں. ان کے نالج اور آئیڈیاز کس طرح کے ہیں، کیا ان کو دن اور رات کے بننے کا عمل پتہ ہے، کیا وہ موسموں کی تبدیلی کو نوٹس کرتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے کیا آئیڈیاز ہیں اور کس قسم کا نالج وہ رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہمارے ایگزسٹنگ پرابلمز کا کتنا علم ہے بچوں کو، یعنی ہمارے ملک میں بجلی کا جتنا بڑا ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے یہاں پر گیس اور پیٹرول کا ایشو بھی ہونے لگا ہے. تو کیا ہمارے بچے ان ایشوز کو جانتے ہیں، اویئر ہیں، اور اگر ہیں تو کس قسم کا نالج وہ رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایٹیٹیوڈ کس قسم کا ہے، کیا صفائی اور ستھرائی صرف اپنے تک محدود ہے یا محلے کی صفائی اور کمیونٹی صفائی کے متعلق کنسرنڈ ہیں یا کسی طور پر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. سو اس کے بارے میں ان کی کیا جانکاری ہے، کس قسم کے ایشوز رکھتے ہیں اور کس قسم کے ایشوز وہ ریز کر سکتے ہیں. کس قسم کی دلچسپیاں ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، کھیلوں میں زیادہ دلچسپی ہے یا تعلقات عامہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اسٹڈی کو کتنا کینلی ہم پلان کرتے ہیں اور کتنی ڈیٹیلز ہم بچوں سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم ہیلتھ کو اسٹڈی کریں گے، یعنی صحت کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں
صحت کے بارے میں کیا کمی ہے اور کتنا جانتے ہیں. اس پرپس کے لیے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی اپنی فوڈ ہیبٹس کیا ہیں، یعنی وہ کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں، کس قسم کی خوراک ان کو اویلیبل ہے اور کس طرح کی خوراک وہ پریفر کرتے ہیں اور کس طرح سے کھاتے ہیں. کیا دن میں 2 دفعہ کھا رہے ہیں اور 3 دفعہ کھا رہے ہیں، کھانے کی پریفرنس کیا ہے، کس طرح سے وہ ریسٹ اور ریلیکسیشن کو ترجیح دیتے ہیں، اور صفائی اور ستھرائی کی کیا پریکٹسز بچوں میں یا کمیونٹی میں موجود ہیں. پریکٹسز کیا ہیں سیفٹی سے متعلق، یعنی کسی خطرناک چیز کو ہاتھ لگائیں گے، کیا بچے خود سے کھیل کود میں آگ لگا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں. ہم یہ تمام چیزیں اسٹڈی کریں گے کہ کس حد تک بچے سرگرمی میں انوالوڈ ہیں اور وہ اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. ان کو کتنا کنسرن ہے کہ صحت و صفائی ہر ایک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور دوسرے کی صحت کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں. پریزنٹ ہیلتھ نالج کتنا ہے، ان کو کتنا یہ معلوم ہے کہ کس موسم میں کس قسم کی وبائی امراض ہو سکتی ہیں اور وہ کس طرح سے ان سے بچ سکتے ہیں. اس قسم کی اویئرنیس بچوں میں کتنی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ اور میڈیا کے ایکسپوئر کے ساتھ ساتھ ہر بچے کو یہ نالج گھر سے بھی مل سکتا ہے اور اسکول سے بھی مل سکتا ہے. لہٰذا ہم یہ تمام اسیسمنٹ کریں گے کہ بچے کس حد تک متعدی بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں، وبائی امراض کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ کس قسم کا کنسرن شو کرتے ہیں، یعنی کس قسم کی پریشانی ان کو ہے کہ اس کسی بھی طرح کی بیماری سے وہ خود کیسے افیکٹ ہو سکتے ہیں and how it can affect the other community members. What knowledge they have about health? Do they have any idea what is the balanced diet and what kind of diet a child should consume? اور بہت ضروری نہیں کہ آپ بہت مہنگی خوراک کھائیں. کتنی سبزیاں اور کتنا گوشت ہمیں کھانا چاہیے، ہمارے کھانے میں کتنی دالیں شامل ہونی چاہیے. تو یہ وہ تمام نالج ہے، وہ بچوں کو کتنا پتا ہے اور کتنا نہیں پتا، ہم اپنی انویسٹیگیشن میں اس کا پتہ چلا سکتے ہیں. مسکنسیپشنز ہیلتھ کے بارے میں کیا ہیں؟ کیا ان کے کوئی الٹرنیٹیو کنسیپشنز ہیں کہ کس موسم میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور بہت ساری متس اور بہت سارے آئیڈیاز جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بچوں کے ذہن میں کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے اپنی اسٹڈیز کے آخر میں آبجیکٹو کی فارم میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. What are their attitude towards personal health? Are they in the habit of washing their hands? Do they know صفائی ستھرائی کیا ہے اور پاک یا ناپاک کا کیا تصور ہے؟ سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے؟ کیا وہ اپنی کمیونٹی کو صاف رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ سڑکوں پر نہ ملے یا کسی فلتھ بن میں ڈالا جائے؟ کیا وہ پولیوشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کس طرح سے یہ ان کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں بچے کس حد تک جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اسیس کر سکتے ہیں کہ بچوں میں کس قسم کی دلچسپی پائی جاتی ہے. کیا وہ ہیلتھ اور ہائیجین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں یا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ان کی کمیونٹی کو بھی اس سے فائدہ ہو؟ آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف طریقوں سے صرف ہیلتھ کے ایشو کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اب جب ہم نے یہ اسیسمنٹ کر لی یا ہم نے یہ انویسٹیگیٹ کر لیا جتنے پوائنٹس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں کتنی جانکاری ہے اور ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہے اور ہمیں کیا معلوم نہیں ہے. Once we have this list of ideas which kids they already know, it will be the knowledge, the skills they have, the attitude they have and how they want to study. اب ہم اس کو کمپیئر کریں گے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ نارمز کیا ہیں جو بچوں کو ایلیمنٹری لیول پر پتہ ہونا چاہیے. جب ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے تو ہمیں اس سے ضرورت کا اور اس نیڈ کا اندازہ ہو جائے گا جو کانٹینٹ نالج میں کمی ہے، اسکلز میں کمی ہے اور ایٹیٹیوڈ جو ڈیولپ کرنے ہیں. لہٰذا ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم کچھ ایجوکیشن آبجیکٹیوز کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں پر یہ سیکھا کہ ہم اس میں کوئی ذاتی پسند یا ناپسند کو شامل نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک تھورو ریسرچ کے پروسیس سے جس میں ہم اپنے آپ کو بہت آبجیکٹیولی رکھتے ہوئے بچوں سے تمام انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہم نارمز اور اسٹینڈرڈز کے اگینسٹ اسٹڈی کر کے پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہیلتھ اسٹڈیز کے بارے میں ہمارے کریکولم میں اس قسم کا نالج ہونا چاہیے
ये स्किल्स बच्चों में हमें डेवलप करने होंगे और इस तरह के रवैये हम डेवलप करना चाहते हैं, और किस किस्म की सरगर्मियां हम इसके मुताबिक करिकुलम में शामिल कर सकते हैं।